دنیا میں چند ہی ایسے ملک ہیں جہاں ایک شخص کی طاقت اتنی زیادہ ہو کہ اس کے ایک حکم سے پورے ملک کی تقدیر بدل جائے۔ شمالی کوریا ایسا ہی ایک ملک ہے، ایک ایسا ملک جہاں حکومت، فوج، معیشت اور عوام کی زندگی کا ہر پہلو ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ اس خاندان کا نام ہے کم خاندان، اور آج اس خاندان کا سب سے طاقتور فرد ہے کم جونگ ان، ایک ایسا لیڈر جس کے بارے میں دنیا میں خوف بھی پایا جاتا ہے، تجسس بھی، اور بے شمار سوالات بھی۔ کچھ لوگ اسے خطرناک آمر کہتے ہیں، کچھ اسے اپنے ملک کا محافظ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم جونگ ان کی زندگی، ان کا اقتدار اور ان کا انداز حکومت آج بھی دنیا کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کم جونگ ان کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کی کہانی ہے جو تقریباً 70 سال سے ایک ہی خاندان کے کنٹرول میں ہے۔ شمالی کوریا میں اقتدار صرف سیاست نہیں بلکہ ایک وراثت ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس خاندان کے بانی کم il سنگ سے، جنہوں نے شمالی کوریا کی بنیاد رکھی اور پھر اقتدار اپنے بیٹے کم جونگ il کو منتقل کیا، اور پھر وہی اقتدار تیسری نسل تک پہنچا، یعنی کم جونگ ان تک۔ کم جونگ ان کی پیدائش کے بارے میں آج بھی دنیا میں مکمل یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ زیادہ تر ماہرین کا ماننا ہے کہ وہ 8 جنوری 1983 یا 1984 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کم جونگ il تھے جو اس وقت شمالی کوریا کے طاقتور ترین شخص تھے۔ ان کی والدہ کا نام کو یونگ ہوئی تھا، جو دراصل جاپان میں پیدا ہوئی تھی لیکن بعد میں شمالی کوریا آ گئی۔ کم جونگ ان اپنے والد کے کئی بچوں میں سے ایک تھے، لیکن شروع میں کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ مستقبل میں یہی بچہ ایک دن پورے ملک کا حکمران بن جائے گا۔ کم جونگ ان کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے ماحول میں بڑے ہوئے جہاں ہر طرف سخت سیکیورٹی تھی، محل نما گھروں میں رہنا، ذاتی محافظوں کا گھیراؤ اور انتہائی خفیہ زندگی۔ ان کی زندگی عام لوگوں سے مکمل طور پر الگ تھی۔ شمالی کوریا میں عام شہریوں کے لیے زندگی مشکل تھی، لیکن حکمران خاندان کی زندگی شاہانہ تھی۔ بچپن میں کم جونگ ان کو کھیلوں میں خاص دلچسپی تھی، خاص طور پر باسکٹ بال۔ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ انہیں امریکی باسکٹ بال کھلاڑی مائیکل جارڈن بہت پسند تھے۔ یہ ایک عجیب بات تھی کیونکہ شمالی کوریا میں امریکہ کو ہمیشہ دشمن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کم جونگ ان امریکی کھیلوں اور ثقافت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ کم جونگ ان کے تعلیم کے بارے میں بھی کافی راز رکھے گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم شمالی کوریا میں حاصل کی اور پھر انہیں تعلیم کے لیے یورپ بھیجا گیا۔ 1990 کی دہائی میں وہ سوئٹزرلینڈ گئے، جہاں انہوں نے برن کے قریب ایک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں انہوں نے ایک فرضی نام کے تحت پڑھائی کی تاکہ کسی کو ان کی اصل شناخت کا علم نہ ہو۔ سوئٹزرلینڈ میں گزارے گئے سال کم جونگ ان کی زندگی کے سب سے منفرد سال تھے۔ یہاں وہ پہلی بار ایک ایسی دنیا دیکھ رہے تھے جو شمالی کوریا سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں آزادی تھی، جدید ٹیکنالوجی تھی اور ایک کھلا معاشرہ تھا۔ ان کے ہم جماعت بعد میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک خاموش مگر دوستانہ لڑکے تھے۔ انہیں ویڈیو گیمز کھیلنا اور باسکٹ بال دیکھنا پسند تھا، لیکن کچھ سال بعد انہیں واپس شمالی کوریا بلا لیا گیا۔ وہاں ان کی زندگی دوبارہ سخت کنٹرول میں آ گئی۔ اس دوران ان کے والد کم جونگ il شمالی کوریا کے حکمران تھے اور ملک کو ایک سخت آمرانہ نظام کے تحت چلا رہے تھے۔ کم جونگ il کی حکومت کے دوران شمالی کوریا نے شدید معاشی مشکلات کا سامنا کیا۔ 1990 کی دہائی میں ایک خوفناک قحط پڑا جس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حکومت کا نظام سختی سے قائم کھڑا رہا۔ کم جونگ il کو ہمیشہ اپنے بعد کے جانشین کی فکر تھی۔ ان کے بڑے بیٹے کم جونگ نام کو شروع میں جانشین سمجھا جاتا تھا، لیکن 2001 میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کم جونگ نام جعلی پاسپورٹ کے ساتھ جاپان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے کیونکہ وہ ڈزنی لینڈ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس واقعے کے بعد کم جونگ نام کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا اور وہ جانشینی کی دوڑ سے تقریباً باہر ہو گئے۔ اس کے بعد کم جونگ il کی توجہ اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف آ گئی۔ آخر کار کم جونگ ان کو آہستہ آہستہ اقتدار کے لیے تیار کیا جانے لگا۔ 2009 کے بعد شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا میں کم جونگ ان کا نام ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔
انہیں فوج میں اعلیٰ عہدے دیے گئے اور انہیں ملک کے مستقبل کے رہنما کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ دسمبر 2011 میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ کم جونگ il کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ اب صرف 28 یا 29 سال کا ایک نوجوان پورے شمالی کوریا کا حکمران بننے جا رہا تھا۔ کم جونگ ان نے اقتدار سنبھالتے ہی یہ واضح کر دیا کہ وہ کمزور لیڈر نہیں ہیں۔ شروع کے چند سالوں میں انہوں نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ ان میں سب سے مشہور واقعہ 2013 میں پیش آیا، جب انہوں نے اپنے چچا جانگ سونگ تھیک کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی۔ جانگ سونگ تھیک کو حکومت کا دوسرا طاقتور ترین شخص سمجھا جاتا تھا، لیکن کم جونگ ان نے انہیں غداری کے الزام میں ختم کر دیا۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ کم جونگ ان اپنے اقتدار کے معاملے میں کسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حکومت کے اندر کئی بڑے عہدیداروں کو ہٹا دیا گیا یا سزا دی گئی۔ کم جونگ ان کی قیادت میں شمالی کوریا نے سب سے زیادہ توجہ اپنے جوہری پروگرام پر دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ شمالی کوریا کو ایک طاقتور ایٹمی ریاست بننا چاہیے تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ 2013 سے 2017 کے درمیان شمالی کوریا نے کئی ایٹمی تجربات کیے اور بیلسٹک میزائل بھی آزمانے شروع کر دیے۔ ان میزائل تجربات نے دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ ان میں سے کچھ میزائل اتنے طاقتور تھے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور تک جا سکتے تھے۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا نے ان تجربات کی سخت مذمت کی۔ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا پر سخت معاشی پابندیاں لگا دی۔ 2017 کے دوران امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی انتہائی خطرناک سطح تک پہنچ گئی۔ اس وقت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے اور دونوں رہنما ایک دوسرے کو سخت بیانات دے رہے تھے۔ دنیا کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ تنازع جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے، لیکن پھر ایک حیران کن موڑ آیا۔ 2018 میں کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، اور پھر تاریخ میں پہلی بار ایک شمالی کوریائی رہنما نے امریکہ کے صدر سے ملاقات کی۔ سنگاپور میں کم جونگ ان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات دنیا بھر کی خبروں کا مرکز بن گئی۔ یہ ملاقات ایک تاریخی لمحہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی امریکہ اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان براہ راست ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں رہنماؤں نے امن اور ایٹمی ہتھیاروں کے مسئلے پر بات چیت کرنے کا اعلان کیا۔ اگرچہ بعد میں یہ مذاکرات مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اس ملاقات نے یہ ظاہر کیا کہ کم جونگ ان عالمی سیاست میں ایک اہم کردار بن چکے ہیں۔ شمالی کوریا کے اندر زندگی آج بھی دنیا کے باقی ممالک سے بہت مختلف ہے۔ یہاں حکومت ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے، میڈیا، انٹرنیٹ، تعلیم اور معلومات تک رسائی سب کچھ محدود ہے۔ عام شہریوں کو حکومت کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں۔ حکومت کے مطابق کم خاندان کو ایک عظیم اور مقدس قیادت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کم جونگ ان نے کچھ تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ پیانگ یانگ شہر میں نئی عمارتیں، سڑکیں اور تفریحی مقامات بنائے گئے ہیں۔ حکومت نے معیشت کے کچھ شعبوں میں محدود اصلاحات بھی کی ہیں، لیکن ملک اب بھی شدید پابندیوں اور معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ کم جونگ ان کے بارے میں دنیا میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں ایک سخت آمر سمجھتے ہیں جو اپنے اقتدار کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے، جبکہ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک کو عالمی دباؤ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کم جونگ ان دنیا کے سب سے زیادہ زیر بحث رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ ان کے فیصلے نہ صرف شمالی کوریا بلکہ پوری دنیا کی سیاست پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ایک سخت فوج ہے اور ایک ایسا نظام ہے جو مکمل وفاداری پر قائم کھڑا ہے۔ لیکن مستقبل کے بارے میں آج بھی کئی سوالات باقی ہیں۔ کیا شمالی کوریا کبھی دنیا کے ساتھ مکمل طور پر کھل کر تعلقات قائم کرے گا؟ کیا کم جونگ ان اپنے ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنا سکیں گے، یا پھر شمالی کوریا ہمیشہ ایک پراسرار اور بند معاشرہ ہی رہے گا؟ یہ سوالات آج بھی دنیا کے ذہن میں موجود کھڑے ہیں، اور جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں ملتے، کم جونگ ان اور شمالی کوریا کی کہانی دنیا کے لیے ایک ایسی پہیلی بنی رہے گی جسے سمجھنا ابھی باقی ہے۔